السلام علیکم. غزہ سچویشن روم سے میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین، 41 روزہ جارحیت کے دوران اسرائیلی بربریت کی انتہا ہو گئی. صہیونی فوجیوں نے گزشتہ 3 روز سے محصور الشفا اسپتال کی بلڈنگ کو میدان جنگ بنا رکھا ہے. جارح فوجیوں نے اس اسپتال کی مین بلڈنگ، دواؤں اور آلات سرجری کو تباہ کر دیا ہے. آنسو گیس شیلنگ کی اور 200 محصورین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. ہسپتال میں پڑی 100 سے زائد خراب ہوتی لاشوں کو دفنانے کے لیے احاطے میں ایک اور اجتماعی قبر کھودی جا رہی ہے. صرف یہی نہیں، اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ کی مسجد پر بھی بمباری کی، جس سے 50 نمازی شہید ہو گئے. دوسری جانب جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اسرائیل سے جنگ روکنے کی توقع غیر حقیقت پسندانہ ہے. سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں غزہ پر بھی تھی. آپ انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر جمیل خان صاحب نے. ان کو خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں. اس کے علاوہ ایڈیٹر انویسٹیگیشن سنو نیوز طارق حبیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جو کہ لبنان میں اس جنگ کو کور کر کے آئے ہیں. سب سے پہلے میں طارق صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر، 41 روز ہو گئے ہیں، 12,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، 30,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس وقت جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کتنی تباہی ہو چکی ہے اور جنگ بندی کے کتنے چانسز اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، جنگ بندی کے چانسز فوری طور پر تو نظر نہیں آ رہے. یہ جنگ جو ہے وہ آگے جاری رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں آپ دونوں سائیڈز کو دیکھ سکتے ہیں. حماس کے ترجمان سے ہماری بات ہوئی تھی، اسامہ ہمدان سے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری تیاری 9 ماہ سے 1 سال کی ہے، جبکہ اسرائیل ویسے ہی اس جنگ کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ روکنا چاہ بھی نہیں رہا اس کو. اور جو عالمی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی سیز فائر کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جہاں تک نقصانات کی بات ہے تو نقصانات کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جو فلسطینی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 3,000 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں. جو ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز دیگر ہیں ان کی تعداد 200 سے بڑھ چکی ہے. اور جو سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں 110 ٹینک جو ہیں وہ جو غزہ پہ اٹیک کرنے آئے تھے ان میں سے 110 ٹینک غائب دکھائے گئے ہیں. تو یعنی وہ حماس اور قسام بریگیڈ کی جانب سے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. تو نقصان جو ہے وہ فوجی نقصان جو ہے وہ اسرائیل کا بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن ایک کنٹرول سچویشن کے اندر اس نقصان کو چھپایا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا، کیونکہ عوامی رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے. یروشلم سے تل ابیب کی طرف ایک ریلی چل چکی ہے جو تل ابیب پہ ختم ہوگی، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو مغویوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. نیتن یاہو کی جو لیگڈ گورنمنٹ ہے وہ اتحاد پہ کھڑی ہے اور اس کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. جی، مشترکہ کوئی بیان جاری کرنے کے بجائے جو ہے وہ انڈیویجولی طور پہ ہر کوئی اپنی صفائی دے رہا ہے آ کے. تو فوری طور پہ اس جنگ کا جو رکنا ہے وہ فی الحال محال نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو قریب کو جنگ بندی کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اچھا ڈاکٹر جمیل خان صاحب، ہم روز اس معاملے پر بات کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو آگاہ بھی کر رہے ہیں. سر، پوری دنیا کا اس میں رول کیا ہے؟ کیا پوری دنیا کا رول صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جنگ کے دن گنے یا شہادتوں کی تعداد گنے؟ اتنی بے بس دنیا ہے؟ جی ہاں، وہ الفاظ اور اس سے اپنے تکلم سے تو وہ مرہم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ویسے عملی طور پر تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے سیکیورٹی کونسل کا. اگر بات منوانی ہے تو سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن کو پاس ہونا پڑے گا، لیکن ویٹو ہو جائے گا. لہٰذا فی الفور اور مستقبل قریب میں کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ سیکیورٹی کونسل کوئی ایسی ریزولوشن پاس کرے جس میں کہ جنگ بندی ہو جائے. اس سے پہلے 8 جنگیں ہوئی ہیں، اس دوران میں 5 دن، 8 دن، 10 دن، 15 دن کے دوران جنگ بندی ہو جاتی تھی، ماں سوائے لبنان کی جنگ پہلی اور جنگ دوسری، اس میں 30 35 دن لگ گئے تھے جنگ بندی میں. لیکن الٹیمیٹلی وہ سیکیورٹی کونسل کے ذریعے ہی جنگ بندی ہوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب، سیکیورٹی کونسل نے تو ایک قرارداد وہاں پہ منظور ہوئی ہے، لیکن اسرائیل نے اسے بھی مسترد کر دیا. سر، وہ تو کسی کو مان ہی نہیں رہا. نہیں، اس کا طریقہ کار ہے نا. لیکن سیکیورٹی کونسل نے سیز فائر کا تو نہیں کیا. سیکیورٹی کونسل نے کیا تھا 2 دن پہلے، وہ تھا کہ ہیومینٹیرین اس کا پاس کا بھی اگر نہیں مان رہا ہے تو سیکیورٹی کونسل کو اپنی
मीटिंग दोबारा कॉल करके, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है। कहने का मकसद ये कि इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं, 5 मेंबर्स जो उनके परमानेंट मेंबर हैं, जो जिनको वीटो पावर का अख्तियार है, उनमें से चाइना, रशिया के अलावा तीनों बाकी कंट्रीज वो तो वीटो कर देंगे अगर कोई ऐसी बात भी हुई। अगर कोई बाकी मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के वो अगर कोई तहरीक लेके आते हैं बीच में, तो आपकी बात कि यस रेजोल्यूशन पास भी हो गया और मजीद भी हो जाएगा, तो जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के इसके चार्टर के चैप्टर नंबर 7 के जरिए जब तक इम्प्लीमेंट ना कराया जाए, तो इजराइल तो नहीं मानेगा। और ये बिल्कुल मुझे मुस्तकबिल करीब में नहीं आता। और है क्या चैप्टर 7? चैप्टर 7 ये है कि अगर वो रेजोल्यूशन की बात नहीं मानता कोई मुल्क, तो उसे अमन फौज भेज के, दुनिया की फौज भेजकर उसको आप मनवाएं, यानी उस पर आप सख्ती करें। सैंक्शन वगैरह अगर काम नहीं देते हैं, तो इसमें तो चैप्टर 6 के जरिए सैंक्शन भी नहीं, वो भी इम्प्लीमेंटिंग टूल्स जो हैं वो 2 चैप्टर के अंदर दिए गए हुए हैं। और जो इम्प्लीमेंटिंग टूल में एक सैंक्शन जो चैप्टर 6 में होता है, और 7 में अगर सैंक्शन से भी कोई मुल्क बाज नहीं आता है, तो फिर ताकत के जरिए। दोनों नहीं है, और ना ही सिक्योरिटी काउंसिल ये करना चाहती है। तो दूसरा सवाल आपका कि दुनिया में हर जगह 8-8 लाख 10-10 लाख के लोग बाहर निकल रहे हैं, तो वो जो निकल रहे हैं वो पब्लिक प्रेशर है। और यही जो आपने जस्टिन ट्रूडो का आपने बताया कि लोग कह रहे हैं कि शेम ऑन यू, ये एक पब्लिक प्रेशर है। यकीनन आज नहीं तो कल ये पब्लिक प्रेशर काम करेगा। यही पब्लिक प्रेशर जो कि वेस्टर्न कंट्री में है वो ज्यादा तेज नजर आ रहा है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने आमदन गुफ्तन बर्खास्तन करके ओआईसी की मीटिंग को खत्म कर दिया, उसमें कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की, कोई इंप्लीमेंटिंग टूल के रास्ते नहीं अख्तियार किए, तो उनका भी यही है कि उनकी पब्लिक क्योंकि कंट्रोल्ड है, लेकिन जब वो उभरेगी तो इतनी ज्यादा उभर जाएगी कि ये कुर्सियां मुतजलजल होंगी, उस वक्त फिर रेजोल्यूशन भी पास होंगे। आते हैं वापस इस बात पर आ जाते हैं एक लम्हे के लिए। वो ये है कि इसका इस वक्त जो नजर आ रहा है कि हमास जो है उसको एक रेजिस्टेंस ग्रुप है। जंग किसके दरमियान है? जंग तो एक तरफा है, इजराइल जंग कर रहा है, हमास रेजिस्ट कर रहा है जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2649 के तहत, जो कि इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसमें इजाजत न सिर्फ हमास को है, यही इजाजत नेल्सन मंडेला को थी, यही इजाजत शनाना गोजमाव को ईस्ट तिमोर में थी, यही इजाजत सिन फेन के सरबराह जेरी आडम को थी। तो सारों को यही इजाजत थी, उसके तहत वो अपने रेजिस्टेंस कर रहे थे। इन सारों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया वक्तन फवक्तन, तो हमास को भी टेरर। कल भी जो बाइडन शीपिंग से मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमास को टेररिस्ट ही कह रहे थे। वो उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इसमें एक प्रोविजन है जो डॉक्टर साहब आपने जो बाइडन की बात की है सर, अमेरिका का रोल इसमें बड़ा दोगला हमें रोल नजर आया है। तारिक हबीब साहब, सर बाइडन ने कहा है कि जंग बंदी की तवक्को गैर हकीकत पसंदाना है, और फिर वो ये भी कह रहा है कि जो 200 यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास को हम राजी कर लेंगे। सर ये बताइए, जो जंग बंदी की एफर्ट्स हो रही हैं, कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सिर्फ इन यरगमालियों की रिहाई के लिए हो रहे हैं या फिर जंग बंदी भी इसमें शामिल है? देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका इस वक्त किसी भी तरीके से अपने जो अमेरिकन नेशनल जो हैं उनकी रिहाई की कोशिशें कर रहा है। जो हमारी इंफॉर्मेशंस के मुताबिक जब मैं लबनान में था, तो जो मेरी इनसे बात हुई थी हमास के लोगों से, तो वो तकरीबन कोई 17 के करीब लोग हैं। ये मैं आज आपको फिगर हम इस पे अपने टीवी के ज़रिए बता रहे हैं। वो 17 के करीब लोग हैं जिनके हवाले से खासी तशवीश पाई जाती है। वो हमास के पास इस वक्त मौजूद है, वहाँ अल-कस्साम ब्रिगेड के पास। अमेरिका का जो जितनी कोशिशें हैं, देखिए बैकग्राउंड में कोशिशें चल रही हैं, पस मंज़र में एम चल रहा है। जो रिपोर्ट्स मंजर आम पे आ रही थी उनमें यह भी था कि 5 दिन के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज दे के और मगवियों की रिहाई का मामला तय कर लिया जाए, बाकी मामलात वैसे ही चलते रहें। और जहां हमास के लोगों का ये कहना है कि सीज़ फायर जो है वो मुस्तकिल होना चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि देखिए मामला ये है कि ये जंग नहीं है, इसराइल ने सेल्फ डिफेंस का नाम लिया। तो आप ज़रा ये देखें कि सेल्फ डिफेंस वो किस चीज़ का कर रहा है। यानी एक ज़मीन पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है, उस ज़मीन के जो मालिक हैं वो जब अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं या अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काबिज़ कह रहा है कि मैं सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ। तारिक साहब देखें, सेल्फ डिफेंस तो देखें 7 अक्टूबर को तो हमास ने अटैक किया ना, 8 को जो हमला हुआ वो सेल्फ डिफेंस हम मान लेते हैं, चलें जी ठीक है मान लिया। लेकिन उसके बाद जो तवातुर से जो हमले हो रहे हैं, 12,000 लोग शहीद कर दिए जाते हैं, तो जो फलस्तीन की सेल्फ डिफेंस को मानती नहीं दुनिया।
جی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب اچھا اسرائیل نے آپ کو پہلے دن سے پوری دنیا کو ایک چیز بتائی کہ شفا ہاسپٹلز کی جو بیسمنٹس ہیں وہ حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر حماس کے دہشت گرد موجود ہیں، پورا نیٹ ورک وہاں سے چلایا جا رہا ہے، وہاں سے ملٹری آپریشنز آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کل جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے اسرائیلی آرمی کی جانب سے، اس میں ایک MRI مشین کے پیچھے ایک جیکٹ دکھائی گئی ہے القسام کی، ایک جو ہے وہ AK-47 دکھائی گئی ہے، اس کے 4 MO میگزینز دکھائے گئے ہیں اور کچھ MO دکھایا گیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں دکھا کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی اس ہاسپٹل کے نیچے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ القسام کا ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی ایک ان کے بقول ایک دہشت گرد تنظیم کا ہیڈ کوارٹر، اس کا نیٹ ورک جہاں سے ملٹری آپریشنز آپریٹ کیے جا رہے ہیں، وہ وہاں سے جا کے ایک جیکٹ نکال رہے ہیں، چند جو ہے وہ ایمونیشن کی میگزینز نکال رہے ہیں اور ایک AK-47 دکھا رہے ہیں، اور وہاں پہ CCTV کیمراز دکھا رہے ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حماس نے نگرانی کے لیے لگائے ہوئے تھے۔ حالانکہ کسی بھی ہاسپٹل میں جو ہے وہ CCTV کیمراز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مطلب بیان کیا کر رہا ہے، اس کو کوئی چیز اب تک اسرائیل ثابت نہیں کر سکا۔ اس ہیڈ کوارٹر سے ایک بھی حماس کا فرد گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کوئی کمانڈر گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اور بالکل سر وہ سرنگیں جن کا دعویٰ کیا جاتا رہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جی پلیز کمپلیٹ کر لیں۔ دیکھیں اب جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ حماس جو ہے وہ مطلب اسرائیل دعوے کیا کر رہا ہے، نکل گیا ہے، تو اس کا سپورٹ اگر امریکہ کر رہا ہے تو امریکہ کا بھی آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، پورا عراق اس بنیاد پہ تباہ کر دیا گیا کہ ماس ایکسٹینشن ویپنز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور جب عراق تباہ ہو گیا، حکومت چینج ہو گئی، اپنی مرضی کے لوگ آ گئے، تو اب وہاں پہ جو ہے وہ آج تک کوئی امریکہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہاں پہ تو وہ ویپن نکلے ہی نہیں تھے۔ بالکل وہ جھوٹی خبر پہ جی پورا عراق انہوں نے تباہ کر دیا، اس کے بعد کوئی شرمندگی بھی انہوں نے محسوس نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب پروپیگنڈا تو یہ کیا جاتا رہا، 500 کلومیٹر طویل جی سرنگیں ہیں، ان کو ڈھونڈنا ہے، شفا اسپتال کے نیچے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، سرنگ ہے۔ سر نہ کوئی سرنگ ملی، نہ ہی کسی کو گرفتار کیا گیا، کسی اہلکار کو جو کہ حماس کا ہے۔ تو سر یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے اب کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اصل مقصد میں تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ تو اندر تک داخل ہو گئے ہیں، اندر تباہی پھیل چکی ہے اب۔ دیکھیں جو بالکل منہ زور ہو اور جس کی آگے کوئی لاجک نہ چلے، چاہے وہ امریکہ ہو یا امریکہ کے سپورٹ سے اسرائیل ہو، اور اسرائیل کی سپورٹ میں بحری بیڑے لا کے کھڑے کر دیے ہوں لبنان کی پشت پر، حزب اللہ کے پشت پر، اور حماس کے پشت پر، اور سامنے سے 250 ٹینک لگا دیے ہوں، اور 250 کے قریب جہازوں سے حملے کیے جائیں، تو وہاں لاجک تو ہم لاجک کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ہے اس میں لاجک کو لانا ہی نہیں چاہتے جو طاقتور ملک ہیں۔ کیوں نہیں لانا چاہتے ہیں؟ اس کا پس منظر ذرا سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور آپ کے ناظرین بھی شاید جاننا چاہیں۔ اس کی تاریخ میں نے ایک آدھ دفعہ کچھ چینلز پہ بتائی ہے کہ جب 1897 میں جوئش کے موومنٹ کا زائونزم کی ایک تحریک رکھی گئی، تو اس میں ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ ہم نے ایک اسرائیلیوں کے لیے ایک ملک بنانا ہے، اور وہ فلسطین کے ایریے میں بنانا ہے۔ انہوں نے بنا لیا 48 میں۔ اس کی مدد بیلفور ڈیکلریشن میں اس کی مدد UK نے کی، اور اس بیلفور ڈیکلریشن کو انڈورس کیا لیگ آف نیشن نے ورلڈ وار 1 کے بعد، اور لیگ آف ریلیشن نے جو اس کو انڈورس کیا، اس کے بعد سے اس پہ کام ہوا۔ 1948 میں 15,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، ساری زمینوں ان کی قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد فوراً ان کو ریفیوجیز کے طور پہ غزہ میں آ کے بسا دیا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑا پس منظر کہ غزہ میں لا کے اب ان کا ایک جو 10 صفحوں کا ایک سیکرٹ پیپر لیک ہوا ہے اسرائیل کا، اس میں ظاہر ہے صاف انہوں نے کوشش اپنی پوری کی، اور اب بھی کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سینائی میں دھکا دیا جائے، اور ایجپٹ کو کسی طرح راضی کیا جائے، پیسے ان کو دے کے کہ سٹی ایک بنا دیتے ہیں آپ کو یہاں، تاکہ یہ یہاں بس جائیں، اور غزہ جب خالی ہو جائے تو جو پہلے سے وہ ایکسپینشن اپنی کر رہے ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کے 242 آپ نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ طارق صاحب اگر کوئکلی میں آپ سے پوچھ پاؤں سر، OIC کا جو اجلاس ہوا تھا، بڑی امیدیں تھیں، بس یہی کام تھا جو کر لیا انہوں نے؟ جی دیکھیں بالکل یہ کام ان کا یہ نہیں تھا، لیکن اسی طرح آپ جیسے ابھی ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے، آپ ذرا OIC کا بھی ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جب بھی کسی مسلم ملک کے وقت آیا ہے، یہ ہمیشہ OIC ہمیں
नाकाम ही नज़र आई है। आप ये देखें कि नेतन्याहू एक बयान दे रहे हैं कि अरब ममालिक जिस तरह खामोशी से बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहें। तो यानी उन्हें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अरब ममालिक की तरफ से किसी तरह की कोई एफर्ट नहीं की जा रही, किसी तरह की फ़लस्तीन। और बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि जी अरब ममालिक की जो खामोशी है बड़ी मुजरिमाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक हबीब साहब। डॉक्टर जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अशिफा अस्पताल गजा की लड़ाई का नया मैदान जो मुसलसल तीसरे रोज से इस्राइली महासरे में है। अस्पताल की बिल्डिंग सेहूनी टैंकों का निशाना बनी हुई है। 14 की लाशें खराब हो रही हैं। इस सब के बावजूद आलमी ताकतें, इसराइल की पुष्टपनाह और बाकी हुकूमतें खामोश हैं। आलमी इदारे भी की मजम्मतों तक महदूद, लेकिन मशरिक वस्ता में, मशरिक और मगरिब में बसने वाले आम लोग मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं कि यह सब नई तहजीबी ताकत की बाज़गश्त है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।